شہزادی کی چھوٹی دنیا۔ شاہی باغ کے بالکل درمیان میں، جہاں سورج کی کرنیں پانی کے فوارے پر پڑ کر 7 رنگوں میں بکھر جاتی تھی، ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اس تالاب کے کنارے پر ایک گھنی برگد کی قدیم شاخ پانی کو چھو رہی تھی۔ اسی شاخ پر ایک شیشے کے گول بلبلے جیسی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی۔ یہ شہزادی عنایا کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ یہ دنیا محض ایک قطرے جتنی تھی، مگر اس میں سب کچھ تھا۔ ہرے بھرے ننھے درخت جن کی پتیاں شبنم کے قطرے جیسی تھیں، پہاڑوں کے ٹیلے جو ریت کے ذروں سے بنے تھے، ایک ندی جو دراصل برگد کے پتوں سے ٹپکتی ہوئی شبنم کی ایک باریک سی دھار تھی، اور اس دنیا کے بیچوں بیچ ایک ایسا محل تھا جس کی چھت موتیے کے پھول سے بنی تھی اور جس کے دروازے پھولوں کی پنکھڑیوں کے تھے۔ شہزادی عنایا اس دنیا کی حکمران تھی۔ وہ خود بھی اتنی چھوٹی تھی کہ اگر کوئی اسے دیکھنا چاہتا تو اسے شیشے کی اینک لگانی پڑتی، مگر عنایا کو اپنی اس چھوٹی دنیا سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اپنے ننھے باغیچے میں لگے ستارے جیسے پھولوں کو پانی دیتی، جو دراصل خوشبوؤں کے قطرے ہوتے تھے۔ پھر وہ اپنے سہیلی، جنہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی تھی، کے ساتھ ندی کے کنارے بیٹھ کر گانے گاتی۔ ان کے گانے کی آواز ہلکی سی سرسراہٹ جیسی ہوتی تھی، مگر عنایا کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ اکثر اپنی دنیا کے کنارے پر کھڑی ہو کر باہر کی وسیع و عریض دنیا کو دیکھا کرتی۔ وہ دور اڑتے ہوئے پرندے دیکھتی جو اس کے تالاب سے کہیں بڑے تھے۔ وہ باغ میں دوڑتے ہوئے بچوں کو دیکھتی جن کے قہقہے گونجتے ہوئے اس دنیا تک آتے تھے۔ وہ شاہی محل کی بلندیوں کو دیکھتی جہاں اس کے والد بادشاہ سلامت رہتے تھے۔ ایک دن اس نے اپنی سب سے چھوٹی سہیلی زری سے پوچھا، زری، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوگی؟ زری، جو ایک چمکدار پر والی تتلی تھی، نے اپنے ننھے پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے کہا، وہ بہت بڑی ہے عنایا، اور بہت خطرناک بھی۔ ایک بار میں نے باہر جانے کی کوشش کی تھی، مگر ہوا کے ایک جھونکے نے مجھے دھکا دے کر واپس پھینک دیا تھا۔ مگر عنایا کا دل نہ مانا۔ ایک صبح جب سورج کی کرنیں اس کی دنیا پر سونے کا پانی بنا کر برآ رہی تھیں، اس نے ٹھان لی کہ وہ باہر کی دنیا کو دریافت کرے گی۔ اس نے اپنے پالتو تتلی زری کو ساتھ لیا اور اپنی دنیا کی سرحد پر پہنچ گئی۔ سرحد دراصل برگد کے پتے کی ایک رگ تھی جس کے پار پانی کا وسیع تالاب تھا۔ عنایا نے خشک پتے کی ناؤ تیار کی اور اس پر سوار ہو کر سفر شروع کر دیا۔ پانی کی لہریں اس کے ناؤ کو ہلکے سے ہلا رہی تھیں۔ تالاب کا پانی اسے کھارا لگا۔ اس کی دنیا کا پانی تو ہمیشہ میٹھا اور خوشبودار رہتا تھا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے ایک عجیب سی مچھلی دیکھی جو اس کی ناؤ سے بھی بڑی تھی۔ مچھلی نے اپنی بڑی سی آنکھوں سے عنایا کو دیکھا اور پھر اپنی دم ہلا کر گہرے پانی میں غائب ہو گئی۔ عنایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ جب وہ تالاب کے دوسرے کنارے پر پہنچی تو اس نے اپنے سامنے ہری بھری گھاس کا ایک جنگل دیکھا۔ گھاس کے تنے اس کے لیے دیو ہیکل کے درختوں جیسے تھے۔ وہ زری کے ساتھ گھاس کے جنگل میں چلنے لگی۔ اچانک زمین کانپنے لگی اور ایک بھاری بھرکم وجود ان کی طرف بڑھا۔ یہ بادشاہ کا پسندیدہ سفید گھوڑا تھا۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز عنایا کے کانوں میں گرج بن کر گونجی۔ وہ اور زری فوراً ایک گھاس کے تنے کے پیچھے چھپ گئیں۔ گھوڑا وہاں سے گزر گیا، مگر اس کے جانے کے بعد بھی عنایا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ چلو واپس چلیں عنایا، زری نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ دنیا ہمارے لیے نہیں بنی۔ مگر عنایا نے ایک اور منظر دیکھا۔ دور ایک چھوٹی سی لڑکی جو شاید شاہی محل کی نوکرانی تھی، رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا ایک لال سیب تھا جو اس نے زمین پر گرا دیا تھا۔ سب پر مٹی لگ گئی تھی اور لڑکی ڈر رہی تھی کہ ملکہ اسے ڈانٹیں گی۔ عنایا کا ننھا سا دل دھڑکا اور وہ اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی اور زری کے ساتھ لڑکی کی طرف بڑھی۔ لڑکی کے قدموں کے پاس پہنچ کر عنایا نے اپنی آواز، جو مکھی کی بنبناہٹ سے زیادہ بلند نہ تھی، میں کہا، مت ڈرو، میں مدد کر سکتی ہوں۔ لڑکی نے حیران ہو کر نیچے دیکھا۔ اس کی آنکھیں عنایا کو دیکھ کر چمک اٹھیں۔ تم کون ہو؟ تم تو ایک پری لگتی ہو۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں شہزادی عنایا ہوں اور یہ میری سہیلی زری ہے۔ ہم تمہارے سیب کو صاف کر سکتے ہیں۔ اتنے میں زری نے اپنے چمکدار پروں کو پھڑپھڑایا اور سیب کے گرد اڑنے لگی۔
اس کے پروں سے چمکدار ذرے سیب پر جھڑنے لگے، جو دراصل چھوٹے چھوٹے جادوئی قطرے تھے۔ اس قطروں نے سیب کو چمکا دیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ اور خوبصورت لگنے لگا۔ لڑکی خوشی سے مسکرا اٹھی، اس نے سیب اٹھایا اور انایا کا شکریہ ادا کیا۔ انایا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ اس کی چھوٹی سی دنیا کی طاقت باہر کی بڑی دنیا میں بھی کام آ سکتی ہے۔ وہ اور زری واپس اپنی ناؤ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا، بارش کے موٹے قطرے ٹپکنے لگے۔ انایا کے لیے ہر قطرہ ایک بھری ہوئی بالٹی جیسا تھا۔ وہ اور زری جلد ہی بھیگ گئے۔ وہ ایک ہول نما پتے کے نیچے چھپ گئے اور بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب بارش رکی تو سورج نکلا اور اس نے پانی کے قطروں میں 7 رنگ بکھیر دیے۔ انایا نے اپنی دنیا کی طرف واپس جانے کے لیے اپنی ناؤ میں چڑھی۔ واپسی کا سفر آسان تھا کیونکہ اب وہ تالاب کی لہروں سے واقف ہو چکی تھی۔ جب وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں واپس پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ کسی وسیع جنگل سے واپس اپنے گھر آ گئی ہوں۔ اس کی دنیا کی ہر چیز اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت، پرسکون اور قیمتی لگی۔ اس کے ننھے درخت، اس کا چھوٹا سا تالاب، اس کا پھولوں کا محل، سب کچھ اس کی اپنی تھی، اس کی اپنی ذمہ داری تھی۔ اس رات جب چاند نکلا اور اس کی چاندنی نے اس دنیا کو روشنی میں نہلا دیا تو انایا نے اپنی ڈائری میں لکھا، آج میں نے باہر کی دنیا دیکھی۔ وہ بہت بڑی ہے، بہت حیران کن ہے اور کچھ جگہوں پر ڈراؤنی بھی، مگر میں نے یہ بھی سیکھا کہ چھوٹی ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ہماری چھوٹی دنیا میں بھی وہ طاقت ہے جو بڑی دنیا کو متاثر کر سکتی ہے۔ میں نے ایک لڑکی کی مسکراہٹ واپس لا کر محسوس کیا کہ حقیقی خوشی کا تعلق دنیا کے سائز سے نہیں بلکہ اس محبت اور خلوص سے ہے جو ہم بانٹتے ہیں۔ اور ہاں، اس نے مسکراتے ہوئے زری کی طرف دیکھا، ہر سفر کے بعد اپنے گھر واپس آنا سب سے خوبصورت احساس ہے۔ شہزادی انایا نے اپنی ڈائری بند کی اور اپنے پھولوں کے بستر پر لیٹ گئی۔ اس رات اس کی نیند میں وہ دور اڑتے پرندے، گھوڑے کی ٹاپوں کی گرج اور وہ لڑکے کی مسکراہٹ سب شامل تھے، مگر اس کے دل میں اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اپنی چھوٹی سی دنیا سے باہر نکل کر بھی خود کو کھوئی ہوئی محسوس نہیں کرے گی، کیونکہ اسے اب معلوم ہو چکا تھا کہ حقیقی دنیا کا سائز نہیں بلکہ اس میں بسے ہوئے پیار کی گہرائی ہی دراصل ہماری حقیقی سلطنت ہوتی ہے۔ اور اس طرح شاہی باغ کے درمیان برکت کی شاخ پر ٹنگی ہوئی وہ قطرے جیسی دنیا اپنی شہزادی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے خوش اور مطمئن رہی، کیونکہ انایا نے سیکھ لیا تھا کہ خوشی کا راز دنیا کو دریافت کرنے میں نہیں بلکہ اپنی جڑوں کو کبھی نہ بھولنے میں ہے۔